آیت نمبر 194 سے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ پیچھے سے دعاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے اس رکوع میں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے ہمارے رب ہمیں وہ چیز دے دیجئے جس کا آپ نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے وعدہ فرمایا۔ مراد اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور انبیاء کی زبانی امتوں سے جو وعدہ کیا کہ یہ کفار پر غالب آئیں گے، اس وعدے کا ایفا اور تکمیل مانگی گئی کہ یا اللہ ہمیں وہ چیز دے دیجئے۔ اور دوسری چیز کہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیجئے۔ قیامت کے دن کی رسوائی ہے گناہ، کسی انسان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا باقی رہ جانا، لکھا ہونا، یہ اس کی رسوائی ہے۔ وہ جہنم میں نہ بھی ڈالا جائے اور معاف کر دیا جائے میدان حشر میں، لیکن اس کے گناہ چلا دیے جائیں گے، سب کے سامنے ذکر کر دیے جائیں گے، تو رسوائی ضرور ہوگی۔ تو دو دعائیں مانگی گئیں، یا اللہ ہماری دشمنوں پر نصرت فرمائیے اور جو ہے وہ میدان حشر کی رسوائی سے بچائیے۔ انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک طبقے کے لیے نقد اعلان فرما دیا اسی آیت کے ساتھ ہی کہ ان کے حق میں یہ دونوں دعائیں یقینی طور پر قبول، قسم کھا کر فرما دیا۔ ان کو دنیا میں کفار پر فتح بھی ملے گی، ان کی نصرت بھی ہوگی، اور وہ میدان حشر کی رسوائی سے بھی بالکل معمون ہوں گے، ان کی رسوائی نہیں ہوگی میدان حشر میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کے لیے وعدہ فرما دیا۔ اب جو یہ دونوں چاہے کہ اس کے حق میں یہ دونوں دعائیں قبول ہوں تو وہ ان کے راستے کو اختیار کر لے۔ باقی مسلمانوں کا معاملہ معلق ہے، اللہ جس کے حق میں چاہے اس دعا کو قبول فرمائے، جس کے حق میں چاہے قبول نہ فرمائے۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ فرما دیا۔ وہ جماعت کون سی ہے یہ دیکھ لیجیے، فاستجاب لهم ربهم، کہ رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ہم تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کریں گے، وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کا جز ہو۔ فالذین ہاجروا، البتہ جن لوگوں کے حق میں تاکیدی قسم کھا کر فرمایا کہ ابھی دعا قبول کر لی گئی، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، واخرجوا من دیارہم، یا کفار نے تسلط حاصل کر کے زبردستی انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وہ میرے راستے میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، کہیں پکڑے گئے، بند کر دیے گئے، پابندیوں تکلیفوں سے دوچار کیے گئے، انہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا، وَقُتِلُوا، اور قتل کر دیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور بھی ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، یعنی ان کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ لکھا ہوا باقی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو میدان حشر میں رسوائی کا کوئی تصور ہی نہیں، کیونکہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے نامہ اعمال کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو ان کے حق میں اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے عمل کا بدلہ ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کا بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ ان لوگوں کا اخروی انجام، دنیا میں کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں شکست سے دوچار کر دیتے ہیں، اور کافر بظاہر دنیا میں غلبے اور تسلط کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ان کفار کے حق ہونے کی علامت نہیں ہے، جیسا کہ ان منافقین کا خیال ہوتا ہے کہ کفار حق پر ہیں اس لیے وہ بہت ترقی میں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا شہروں میں اکڑ کر چلنا پھرنا اور حکومت کرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے جو انہیں دے دیا گیا۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، ان کے برعکس جو ایمان والے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، مہمانی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے بندوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے وہی چیز بہتر ہے جو اللہ کے ہیں، دنیا ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔